میں 10 منٹ کی خطاب کی عاضی واسطے دعوت پیش کرنے جناب مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد وقار احمد نقشبندی جلالی صاحب سے تشریف لے اور اپنے پیارے انداز سے نازل کو ذہان منور فرمان. نعرہ تکبیر، آواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ألا جل شانه وأما نواله وأتم برهانه وأعظم شانه كل صلاة حضور النور شافع يوم النشور زينة بزم كائنات فخر الوجودات حبيب كسام أسعد زمان سيد سروران دستگیر دو جہاں قائد المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں کروڑا مرتبہ درود و سلام نذرانہ پیش کرنے کے بعد دار حضور جلال حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کر کے دونوں جہان بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، آج کا یہ نورانی وجدانی ایمانی حقانی پروگرام جو خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حکیم محمد قمر لطیف صدیقی نشائی صاحب کے والد محترم جناب الحاج صوفی محمد لطیف نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے اشارے سبب واسطے آج دا ایونا دا بسلسلہ ختم چہلم جس دے اندر میں اور تشریف حاضر دعا کرو اللہ تعالی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین علیہ صدقہ کہ بلا حاجی صاحب دے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہوں فردوس دے بالا خانے دے اندر جگہ عطا فرمائے. برادران اسلام، لمبی چھوڑی گفتگو نہیں، میں بس ایک ہی حدیث پاک پڑھ کے کہ میں اجازت چاہوں گا. بڑی لمبی فرشتے نمازی انشاءاللہ انہوں کا خطاب ہوئے گا. گل ہے کہ ساڑھی حاجی صاحب نے کوئی واقفیت نہیں ہوئی. میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ سلام دعا ہوا ہے، اس تو علاوہ ساڑھی کوئی انہوں نے ملاقات نہیں. ایک بادشاہ سے انہیں ایک جناب زمیندار کو پوچھا، بڑا زمیندار ہے کہ کولو نہیں ہوندہ تیل وہ چلاندہ ہے. انہیں پوچھا کہ ایک من تیل ہو تے تیل کنہ نکلے گا. انہیں دسیا جی اینا، انہیں کیا کلو ہوئے تے پھر دسیا جی اینا. انہیں پوچھا جناب ایک پائیہ ہوئے تے پھر انہیں دسیا جی اینا. انہیں کیا اگر ایک تیل ہوئے
او دا دل کنا نکلے گا انہیں انگوٹھے دے انج دل نو مسل کے نا انہیں کہا جی اے نو بھی تار ہوتا ہے بڑی مشکل ہو انہیں کہا اچھا بڑا کاریگر ہے بڑا ذہین ہے انہیں کہا جی حضرت کلمہ آندہ ہے انہیں کہا جی نہیں نماز آندھی جی نہیں بادشاہ نے حکم دیتا کہ جناب انہوں لے جاؤ قید کر دیں قید ہو گیا تھوڑی دیر تو بعد بیٹھا آیا انہیں کہا بادشاہ میرا باپ بڑا نیک ہے بڑا اچھا ہے قید کیوں کیتا ہے انہیں کہا چنگا نیک ہے کلمے تک نہیں آتا نماز پڑھنا نہیں آتی تو آنا بڑا نیک ہے نے کہا کہ حضرت میرے کو سنو سننا کی ہے بیٹے نے کیا میرے کو سنو میں سنانا نماز سن لو کلمہ سن لو جو دل کرتا ہے سنو میں سناواں گا انہیں کہا تیرے کو سنانا ہے سننا ہے جس بندے کو میں قید کیتا ہے انہوں نہیں آندا انہیں کیا حضرت جی غلطی ایڈی نہیں اگر مینوں نہ آوے قصور ہے ابے دا اگر ابے نو نہ آوے قصور ہے اودے ابے دا انہیں کیا حضرت اینو قید نہیں کرنا میرے دادے نو قید کرو اگر مینوں نہ آوے تے پھر میرے ابا مجرم ہے میں کیا یہ پورے پاکستان کے اندر کرے خطاب آجی نقیب تیرا مجرم نہیں ہو سکتا اودے زندگی تے عملہ نہ پڑتا ایتھے لگ جائے گا انہیں ساری زندگی دین مصطفیٰ دی خدمت کی دی اور بچیاں کے درس نہیں کرتا حضور دا ہو کے جینے حضور دا ہو کے شان ہے میں پہلے کیا کہ سادہ انہوں کوئی تاریخ بولا پورا نہیں کہ اولاد نہ دیکھیا پتہ چلیا کہ بندہ کوئی عام نہیں سی اللہ کے رسول نال محبت کرنا لا کیوں اولاد اگر بے ادب ہوئے اولاد اگر جناب نہ نماز دا نہ جناب مسجد دا رشتے دا پتہ نہ ہوئے یہ بندہ خلیفہ دے بول بنے کہ حاجی صاحب بڑے نیک سن میں کیا ہوئے نہیں سکتا ہو نہیں سکتا کہ باپ ہوئے یہ جنہیں ساری زندگی خود ہوئی جنہیں مصطفیٰ کی خدمت کی تھی ہوئے تھے اپنی اولادوں نے اس سے سیدھے رستے پہ چڑھایا ہوگا آخر کا جسے بات کسی میں پڑھنی ہے وہ سنو آج جناب بچہ اچھا پڑھے سکول دا اسی خلاف نہیں ہے سکول دا پڑھنا چاہیے لیکن جناب جڑا ترجیح ہے نا وہ اس سے علم ترجیح ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا نمازی بھی ہوں گے غازی بھی ہوں گے حاجی بھی ہوں گے سارے آئیں گے فرمایا اعلان ہو جائے گا قیامت کے دن فرمایا جو سارے ہو جائے کو صرف اے سارے پیالے پہ میں بھرو دے پیو بھرو دے پیو فرمایا جو سارے پی لائیں گے نا فرمایا ہوں حافظ قرآن آ جاؤ حضور فرماتے حکم ہو جائے گا پیالے اٹھا دو فرشتے آکھیں گے یا اللہ پیالے اٹھا دیں گے پھر یہ کیوں رب نے فرمایا کہ محبوبہ یہ جنہی تیری امت ہے جنہوں نے دین پڑھے قرآن یاد کیتا ہے پھر قرآن کی تفسیریں پڑھیا پھر عالم دین بنے محبوبہ جب پیالے ہو اللہ یہ آنے جان کے چلو بھر بھر کے تسی بسرتے جاوے چلو وہ تو اڈا آتا ہوئے تھے بڑے غلام دے لب ہونا بڑا آتا ہوئے بڑے غلام دے لب ہونا آج جناب ایف اے بی اے کا سٹرینٹ ہوئے یونیورسٹی کا اگر آلہ نمبرہ کے اندر کامیابی حاصل تھی تو جلسہ تقسیم یا اسناد ہوئے یونیورسٹی کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ یا کہ آپ کا گورنر ہوئے یا وزیر اعلیٰ ہوئے جنہیں ہتھوں انہوں نے انعام دیتا جائے پھر انہوں نے والدین کو بلا کے سامنے بٹھا کے ایک اعزاز دیتا جاتا ہے کہ حضرت جی تھوڑے بچے نے کی تھی محنت دیکھو وقت بادشاہ اے وزیر اعلیٰ یہ گھر اندر سونے کا تغمہ جڑا ہے وہ پا رہے ہیں انہیں پوزیشن حاصل کی ہے میں کیا کہ گھٹنے لیول نہ ہوئے پی ایچ ڈی سکالر ہوئے پھر وقت بادشاہ یا وزیر اعظم آئے یا صدر آ کے وہ دے گالے تک سجائے میں کیا کیا
ہوتے فرمایا کہ ساری کائنات اکٹھی کر کے اللہ اعلان فرمائے گا جنہ نے اپنے اولادہ قرآن کی تعلیم دین کی تعلیم دی میں کیا ہوتے حاجی عبداللطیف نقشبندی صاحب بھی ہوں گے بادشاہوں نے سارے غلام کلام دیتے آج حاجی لطیف کا پتر قمر لطیف میدان معاشر چاہیا انہوں ہو کوئی نہیں سوڑیا اپنے ہاتھ اور ایک قصر سے جناب پلا کے کائنہ تعالیٰ نے رسو تو آجا بروٹا کولا ہوئے کہ بکتا بادشاہ تو انہوں انعام دے وہ تیرا دین مصطفیٰ دی نوکری کردہ ہوئے گا روز محشر سرا نبی کے دنیا دے خاطرہ انہوں ہو دے تو سزا جان کرانا میں کیس واسطے جناب ساری زندگی جنہ دین دی نوکری کی تھی دو تین شہادتہ مل جانا کہ بندہ انہیں بری ہو جاندہ ہے اور جب تیری نے شہادت ہوں لوگ گواہ بن جان کہ یا اللہ بندہ اسی کوئی دنیا جنہ ساری زندگی یہ رسول دین کی واسطے وقف کی تھی اسی دعا کرنی یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ حضور دی نلائن کا صدقہ قبلہ حاجی صاحب نے درجات کے اندر بلندیاں فرمائے اور قبلہ حاجی صاحب نے بخشش و مغفرت فرما کے فردوس